کہتے ہیں ایک لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے, سفید ٹوپی, پوری پراپر داڑھی, اور جناب سفید کرتا, بڑے ایسے نورانی چہرہ, اور پکے نمازی تھے, بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دیں, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو. یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا. کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو کر تو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی